السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر صبح 10 بھیرا درود پاک پڑھے گا، پھر شام 10 بھیرا درود پاک پڑھے گا، اس کے لیے قیامت والے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عتبۃ الغلام کی توبہ۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی دور میں بہت گناہ کیا کرتے، شراب پیتے اور دیگر برائیوں میں ملوث رہتے تھے۔ ان کی اصلاح کا سبب یہ کیا ہوا، اسے دل کے کانوں سے سنیے۔ چنانچہ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، تو اس دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی کہ لوگ سن کر رو رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے شیخ، اگر مجھ جیسا گناہ گار بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو کیا اللہ پاک قبول فرما لے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: ہاں، اللہ پاک تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہیں قریب بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، تھر تھر کانپنے لگے، اور پھر ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی زبان میں چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ پاک کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ فرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، اور بروز محشر رب اکبر کی سخت ناراضی ہے۔ گر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ جاری رکھ، ورنہ گناہوں سے باز آ جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن یعنی گروی رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے: اے شیخ، کیا مجھ جیسے مشہور زمانہ گناہ گار کی بھی رب رحیم توبہ قبول فرما لے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: سنیے، معاف کرنے والا پروردگار ہے، ظالم بندے کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت سر اٹھا کر اللہ پاک سے 3 دعائیں مانگی: اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن پاک علوم دینی میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی نہ بھولوں۔ اے اللہ، مجھے ایسی پرسوز آواز عنایت فرما کہ میری قرأت سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ پاک نے حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تینوں دعائیں قبول فرما لیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بہت قوی ہو گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو جو سنتا وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ سبحان اللہ۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر روزانہ ایک پیالہ شوربے کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی میں ایسا ہوتا رہا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایسے شخص کا حال ہے جس نے اللہ پاک سے لو لگائی، یعنی اس کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان درس کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔